بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات ایک عظیم اور وسیع موضوع ہے جو اسلامی تاریخ، عقیدہ اور سیرت میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے شمار معجزات عطا فرمائے جن کے ذریعے آپ کی صداقت اور نبوت کی تصدیق ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 15 سب سے مشہور معجزات بتائیں گے جنہیں ہم اختصار سے بیان کریں گے اور ان کا تعلق عقائد، اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات سے ہے۔ نمبر 1، واقعہ شق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ شق القمر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے جس میں چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں وقوع پذیر ہوا جب مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی نشانی طلب کی۔ اس واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ یہ معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا تاکہ آپ کی نبوت پر مہر تصدیق ثبت ہو۔ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور عظیم معجزہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے آسمانوں تک لے جایا گیا۔ اس سفر کے دوران آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کروائی اور جنت و جہنم کے مناظر دکھائے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر یوں ہے: پاک ہے وہ جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اور وحی کا نزول بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا گیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب العالمین نے خاتم النبیین بنایا۔ درخت کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جھکنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کو اپنے پاس بلایا اور وہ درخت اپنی جگہ سے حرکت کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اس واقعے سے لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت اور اللہ کی قدرت کا اظہار ہوا۔ کنکریوں کا کلمہ پڑھنا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریاں تھی اور وہ اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ یہ معجزہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا اور دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا ایک واضح ثبوت تھا۔ پانی کا بھر جانا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو پانی کی کمی کا سامنا ہوا۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی پریشانی بتائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی کے ایک برتن میں ڈالا اور اس برتن سے پانی جاری ہو گیا جس سے سب لوگ سیراب ہو گئے۔ یہ معجزہ متعدد مواقع پر پیش آیا اور صحابہ کرام نے اس کا مشاہدہ کیا۔ مبارک خوراک کا بھر جانا۔ کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تھوڑی سی خوراک کو برکت عطا فرمائی اور وہ خوراک اتنی بڑھ گئی کہ بہت سارے لوگ اس سے سیراب ہو گئے۔ ایک بار حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھوڑی سی خوراک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا سے اتنا بڑھا دیا گیا کہ پوری جماعت نے کھانا کھایا۔ درخت کا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی عالم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک درخت کو بلایا
اور وہ درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کی نبوت کی گواہی دی۔ اس واقعے سے یہودی عالم نے اسلام قبول کر لیا۔ کھجور کے تنے کا رونا۔ مسجد نبوی میں ایک کھجور کا تنا تھا جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کے خطبے کے دوران ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پر خطبہ دینا شروع کیا تو وہ تنا رونے لگا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی اور پھر وہ چپ ہو گیا۔ مردے کو زندہ کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کیا۔ یہ معجزہ لوگوں پر اللہ کی قدرت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صداقت کا واضح ثبوت تھا۔ اندھے کو بینائی عطا کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نابینا شخص کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگایا جس سے وہ شخص بینا ہو گیا۔ یہ معجزہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت اور اللہ کی رحمت کا اظہار تھا۔ جانوروں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کرنا۔ کئی روایات میں ذکر ہے کہ جانور بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کلام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی تکلیف کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے مالک کو تنبیہ کی کہ وہ اونٹ کا خیال رکھے۔ پتھروں کا سلام کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر تھا جو آپ کو نبوت ملنے سے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ یہ معجزہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کی ہر مخلوق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت اور عظمت کو تسلیم کرتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کی شفا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں تکلیف تھی اور وہ لڑنے کے قابل نہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا اور دعا کی جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فوراً صحت یاب ہو گئے۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کی مدد۔ غزوہ بدر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا پر اللہ تعالی نے فرشتوں کو نازل کیا جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ اس معجزے سے مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ یہ تمام معجزات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم حصہ ہے اور یہ ہمیں اللہ کی قدرت، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی حقانیت کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ معجزات اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کی تقویت کا ذریعہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔